देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्फ़ा का सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक बरगुज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद में 8 मकामात पर फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। समूद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। ये लोग समूद बिन आमिर बिन इरम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये कबीला हिजाज और शाम के दरमियान के इलाके हिजर में रिहाइश पजीर था, जिसे मदाइन साहिल भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए जाते हुए कौम समूद की हलाक शुदा बस्तियों के पास से गुजरे थे और वहाँ से तेज़ी से गुजरने और कुएं का पानी ना पीने को हुक्म दिया था। कौम आद की हलाकत के बाद कौम समूद को अल्लाह ने ज़मीन में उनका जानशीन बनाया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इतनी ताकत दी थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाया करते थे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। उन्होंने कौम आद के वाक़यात जानने के बावजूद उनसे इबरत हासिल ना की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और नाफरमानी की सूरत में अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। फरमाने इलाही है तर्जमा। और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी यानी मोइज़ा है। बस इसको छोड़ दो, ये अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और उसको बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। और सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वो हालत याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया, ताकि तुम नरम ज़मीन पर आलीशान महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों को खूब याद करो और ज़मीन में फसाद मचाते हुए ना फिरो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया तर्जमा। जब उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह के अजाब से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम्हें यहाँ दुनिया की चीज़ों नेमतों में अमन के साथ बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों के बागों में जिनके खोशे फलों से लदे हुए हैं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर फखरिया घर इमारतें बनाते हो? बस तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी इताअत करो, और हद से गुजर जाने वालों की इताअत ना करो, जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाने की कोशिश की कि जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो वो तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ सकते, लिहाजा उन्हें छोड़कर तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा हकीकी माबूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इस वाज़ो नसीहत को कबूल करने के बजाय कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आयद करते हुए आप अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और कहने लगे, ए सालेह, तुम पर तो जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम भी हमारे ही जैसे इंसान हो और दावा ये कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कौम समूद ने भी डराने वालों यानी सालेह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। बस उन्होंने कहा कि क्या हम अपने ही में से एक आदमी की पैरवी करने लगें, तब तो हम यकीनन गुमराही और दीवानगी में होंगे। क्या हम में से बस इसी पर वही उतारी गई? नहीं, बल्कि ये तो बड़ा झूठा और शेखी खोर है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह फरमाया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में से मुतकब्बिर सरदारों ने सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले गरीब लोगों से पूछा
کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے یعنی غریب لوگوں نے جواب دیا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی یعنی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور باہر نکالتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لیکن تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنی زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت محیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بن غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن صالف یعنی بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے اس پر تیر چلا دیا اور جو ان کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا، اس کی کونچیں کاٹ دیں جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریب پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی
اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دیا۔ یقیناً تمہارا رب نہایت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ: پس انہیں یعنی قوم سمود کو صبح ہوتے ہی زوردار آواز یعنی ہیبت ناک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر و عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ بھیجی، پس وہ باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس پھوس کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایک ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ وہ آدمی کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ہجر یعنی قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کنووں سے پانی لے کر مشکیں بھر لیں جو قوم سمود کے استعمال میں تھے اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجر قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ، اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔